اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان فلسطین کے کتنے مظلوم ہیں، کتنا ظلم و بربریت کا دور ہے وہاں پر۔ آج ان کے گھروں کی چھت نہیں رہی، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں رہا، ان کے پاس بستر نہ رہے، ٹھیک ہے، حالات اتنے گر چکے، کتنے مسلمانوں پر ظلم ہوا کہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، ٹھیک ہے، ماؤں کو اولادوں کی فکر نہ رہی اور اولاد کو ماں باپ کا سہارا نہ رہا۔ تو میرے بھائی، جب اتنا ظلم ہو رہا ہو، اتنے حالات بدل چکے ہوں، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک انسانی جسم کی طرح۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہوتا ہے، سمجھ آ رہی نا، سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، آج میرے مسلمان کے بارے میں یہ مثال دے کر سمجھایا، پورے عالم کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک مشرق میں انسان بیٹھا مسلمان تکلیف میں ہے تو مغرب میں بیٹھے مسلمان کو اس کا احساس کرنا لازم ہے، اس پر اخلاقی فریضہ بنتا ہے یہ۔ تو میرے بھائی، جب وہاں پر میرے محبوب نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک ساتھ قرار دیا، تو کیا میرے مسلمان پہ وہ ظلم کریں اور آج میں اور آپ انہی کی مصنوعات استعمال کریں؟ مصنوعات کے استعمال سے پروڈکٹس کے ذریعے ہو گیا کیا؟ ہوگا یہ کہ میں اور آپ وہ استعمال کر کے ان کی کمپنیوں کو نفع دے رہے ہیں، وہ نفع ان کے پاس جا رہا ہے، اسی نفع کے ذریعے سے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مسلمان کے گلے میں گولی مار رہے ہیں، مسلمان کے سینے پہ گولی مار رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری ایک بوتل پینے سے کیا ہو جائے گا، ایک پروڈکٹ میں استعمال کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائی، یہ نہ سمجھنا یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یاد رکھنا، جب آپ نے یہ سوچا کہ بھئی میری ایک بوتل سے کیا ہو جائے گا، یہ نہ سمجھیں، بلکہ اسی بات کو دوسرے زاویے سے لیں، دوسرے نظریے سے لیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اور بھئی اپنی خوشی کے مطابق حصہ جمع کروا دو۔ مسجد میں دیے تو آپ نے صرف 10 روپے، ٹھیک ہے، کتنے؟ 10 روپے دیے ہیں۔ اب 10 روپے کے ذریعے سے آپ کو کیا فضائل سنائے جاتے ہیں؟ جب تک یہ مسجد بنی رہے گی، جتنی اس میں نیکی ہوگی، جتنی عبادت ہوگی، تمام کے اندر تیرا برابر کا حصہ رہے گا، اور یہ مسجد کل قیامت کے دن بندے تیری سفارش بھی کرے گی اللہ کے ہاں کہ اس نے بھی مجھے آباد کرنے کے لیے 10 روپے دیے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم یہ امیدیں رکھتے ہیں تو اسی طرح دوسری طرف بھی تو دیکھیں، جب ہم ان ظالموں کو، ان فاسقوں کو، ان کافروں کو، ان دجالوں کو، ان یہودیوں کو اگر ہم ایک بوتل استعمال کر کے 1-2 روپے ہم ان کو جمع کروا رہے، گویا حصہ، گویا میری طرف سے 2-4 روپے کمپنی کو گیا نفع، ٹھیک ہے، روزانہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو روزانہ کا کتنا نفع میرا مسلمان ان کو پہنچا رہا ہے، اور وہی اس پیسے کے ذریعے، اس مال کے ذریعے سے اسلحہ خرید کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں۔ تو بتاؤ، پیسہ مسلمان تیرا میرا ان کے پاس گیا، چاہے تھوڑا گیا زیادہ گیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہاں پر جو پیسہ تیرا میرا گیا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے ایک گولی خریدی گئی، سمجھ آ رہی؟ تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے مسلمانوں پر لگے گی، جس مسلمان کی جان جائے گی، سمجھ آئی؟ ایک تو ہم یہاں بیٹھے کچھ کر نہیں رہے ان کے لیے، ان کے پاس نہیں جا رہے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ کیا تعاون کر رہے ہم؟ آج تک آپ میں سے بتا دیں کس نے تعاون کیا ان کے ساتھ، کتنا تعاون کیا؟ کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ کیا تعاون کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ 150 روپے اگر کبھی آواز اٹھ جاتی ہے کسی علاقے میں کہ بھئی فلسطین کے مظلومین کے لیے بھی چندہ دو، تو وہاں پر کیا جیب میں دیکھتے ہیں بھی کوئی 150 روپے کا نوٹ نکلا ہے، بڑی بات ہے بھئی میں نے 100 روپے دے دیا، بڑا تیر مار دیا۔ اور اللہ کے بندو، کیا میرا 100 روپے دے رہا ہوں اور ان کی جو ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ اسلحہ خریدنے میں ان کو تعاون کر رہے ہیں، وہ کتنا کر رہے ہیں ہم؟ ان کے پیٹرول پمپ، ان کے لیے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کا بائیکاٹ مسلمان پر اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ استعمال نہ کرے۔ تو میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہیں، چلو مان لیے جن کا پتہ نہیں آپ نے استعمال کر لی، لیکن جب پتہ چل جائے ایک قدم پیچھے ہٹا لے۔
لیکن کچھ چیزیں تو کم از کم جو عام ہیں، بوتل ہے یا دوسری چیزیں ہیں، بیکری کی چیزیں ہیں ساری، اس کے علاوہ دیگر وہ چیزیں کہ جن کا بدل موجود ہے، تو میرے بھائی اگر آپ وہ بدل استعمال کر لیں اور اس اصل کمپنیوں کو ان کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت دن رب العالمین کے دربار میں ہم کہہ سکیں گے اے اللہ اگرچہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے اتنا ضرور کیا کہ اللہ میری جو طاقت تھی میں نے کہا کہ میرے مسلمان کے اوپر کوئی گولی میں میرا حصہ نہ پڑ جائے، اس وجہ سے میں نے ان کی چیزیں چھوڑ دی تھی۔ تو میرے بھائی ہم سے اللہ کے ہاں کل قیامت دن مجرم بننے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ میرے بھائی اگر وہی مسلمان کوئی بچہ، کوئی معصوم، کوئی عورت، کوئی بوڑھا جس کو گولی لگی ہوگی اور میرا پیسہ لگا ہوا کسی مسلمان کو، تو میرے بھائی بتاؤ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، آپ کا گریبان پکڑ لیا تو جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا تجھے۔ یہ ہے حقوق العباد، ان کی معافی نہیں ہے میرے بھائی دوستو، اس لیے ذرا احتیاط کیجئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ خود فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں نیکی پر اگلے کے لیے آسرا بنو، سہارا بنو، مدد کرو اگلے کی، تعاون کرو، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کے کام میں کسی کا سہارا نہ بنو، تعاون نہ کرو، ذریعہ نہ بنو۔ آج میرا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جب ظلم ہو رہا ہے، اللہ روک رہے، ٹھیک ہے، قرآن روک رہا ہے، نبی کا فرمان روک رہا ہے، میرے مسلمان تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ مسلمان حکمران بھی آج بالکل اپنے غیرت ختم کر چکے ہیں، جذبہ ختم کر چکے ہیں، اسلام کا نام ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم علماء کو، عوام کو، خواص کو، حکومت والوں کو، سربراہوں کو، سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمت عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کا تعاون کر سکیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی مدد کر سکیں۔